الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا موضوع جنت، جہنم اور آراف کے حوالے سے ہے، اور اصولاً جو گفتگو ہوگی یہ نظام کے حوالے سے ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتہ پہلے مولانا سرفراز مدنی صاحب جنت اور جہنم، ان کی نعمتوں کے حوالے سے اور پھر جہنم کی ہولناکیوں کے حوالے سے ایک عالمانہ گفتگو کر چکے ہیں، تو لہٰذا مجھے جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی اور جہنم میں جو ہولناکیاں ہوں گی اس سے گفتگو آج نہیں ہے۔ آج نظام سے گفتگو ہوگی کہ جنت کا نظام کیا ہوگا، جہنم کے حوالے سے بھی، اور ایک نئی جو بحث اور گفتگو دلچسپ ہوگی آپ کے لیے وہ آراف کے حوالے سے ہے، جس پر عموماً گفتگو ہوتی ہے، لیکن آج ہم تھوڑی سی اس پر اصولاً گفتگو کریں گے۔ اور میں اس لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ آراف کے لحاظ سے بامقصد اپنی پوری زندگی میں آراف کے لحاظ سے بامقصد آبجیکٹیولی جو گفتگو ہے میں آج کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بڑی حیرت انگیز یہ انکشاف ہے میرے لیے بھی۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر اس نقطہ کی طرف آئیں گے کہ جو جنت کا استحقاق ہے اور اسی طرح جو جہنم کا استحقاق ہے، آراف کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ہم ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، اس کا ذکر بعد میں آئے گا آخر میں انشاءاللہ۔ تو اس کا تعلق انسان کے اعمال اور انسان کے کردار کے ساتھ ہے، اور اسی کا ذکر قرآن کریم میں اتنی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اگر انسان صحیح معنوں میں غور کرے تو اس کی اصلاح کے لیے انتہائی حد تک کافی ہے وہ کہ اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی اصلاح یہ ایک استحقاق ہے، معیار ہے، جنت کے لیے بھی اور پھر جہنم کے لیے بھی۔ یہاں پر میں ثبوت کے لیے اور حوالہ کے لیے قرآن کریم کی سورہ النازعات، سورت نمبر 79 اور اس کی آیات 37 سے لے کر 41 تک، یہ اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انسان جب جنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کے لیے اصول کیا ہے، اور جب محروم ہو جاتا ہے اور پھر جہنم کی نظر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اصول کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر بار بار اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن حوالہ کے لیے میں نے سورہ النازعات کی ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، چنانچہ وہ لوگ یا وہ آدمی کہ جنہوں نے سرکشی اختیار کی، طغا اس کو کہا جاتا ہے، سرکشی، ہٹ درمی، یعنی نافرمانی والا رویہ دنیا میں، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی کے لیے وہ جیے اور اسی کو ترجیح دی، آخرت سے مکمل غافل اور اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے مراد نافرمانی اور عصیان کی زندگی ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً پھر جہیم، جہنم کا ایک نام جہیم بھی ہے، ایک اندھا گھڑا، کہ یہی اس کا ٹھکانہ ہوگا ایسے لوگوں کا کہ جن کی زندگی اس انداز میں گزری۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، چنانچہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور احساس کرتے رہے، یعنی جوابدہی کا، اکاؤنٹیبلٹی، آخرت میں حساب، اس سے مراد آخرت کے بارے میں وہ فکر مند رہے، غافل نہ رہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر انہوں نے اپنے نفس کو ان خواہشات سے بچایا جو خواہشات ہلاک کرتی ہیں، کنٹرول کرتے رہے وہ۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو پھر جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہاں پر دونوں باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ جو لوگ جہنم کے مستحق ہیں وہ اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے وہ بھی اعمال کی وجہ سے ہیں، اور دونوں کے اعمال میں یہ فرق ہے، ان کی نوعیت میں، ان کی حقیقت میں اور ان کی فطرت میں۔ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہاں پر کچھ دیر کے لیے میں اس بحث کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آج کے موضوع کا حصہ ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ پچھلے سرکل میں اور پچھلے لیکچر میں سوال جواب کے دوران ڈسکس ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسے اصولی انداز میں پیش کر دیا جائے، اور اس حوالے سے اٹھنے والے جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، عدم اطمینان ہے، اسے دور کر دیا جائے۔ عام طور پر جو ہمارے سامنے ایک مذہبی نظریہ آتا ہے، یا علماء حضرات بہت سے اپنی کم علمی کی وجہ سے جس انداز میں پیش کرتے ہیں، اسے سامنے رکھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، جس کا ذکر ہمارے بھائی صابر صاحب نے بھی کیا تھا کہ جنت کا حصول، پھر ہمارے لیے نجات کا حصول بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی آزادی دی ہے ارادے کی۔ پھر انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، یہ بہت زیادہ مضبوط اور سٹرونگ ہیں، انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان میں بڑی قوت اور کشش ہے۔ پھر شیطان کی تحریک ہے، مکمل طور پر اس کی تحریک ہے، انسٹیگیشن ہے، دنیا کی اپنی لذتیں ہیں، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، عذاب ہے۔ تو نجات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اصول دیے ہیں وہ اس قدر مشکل ہیں کہ انسانوں میں سے انتہا درجہ کے جو لوگ نیک ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑی اقلیت میں ہوتے ہیں، یہی نجات کے مستحق بن سکتے ہیں۔ عام انسان کے لیے شاید اس کے اندر بڑی مشکلات ہوں، اور یہ وہ شبہات ہیں یا عام تاثر ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام رحمت اور مغفرت ہے، اس پر صحیح معنوں میں گفتگو نہیں کی جاتی، ادھوری گفتگو ہوتی ہے۔ پھر ہمارا بیان کرنے کا انداز بھی اچھا خاصا ہیبتناک اور خوفناک ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے اندر مایوسی آ جاتی ہے، اور یہ مایوسی پھر ان کو کافی حد تک دین سے ہٹا دیتی ہے، اخلاقیات سے دور کر دیتی ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں اصولی انداز میں۔ اس کو اگر آپ اس انداز میں لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے حصول کے لیے جو نظام دیا ہے، اس میں سب سے پہلے نیکی اور برائی کو آپ لیں۔ نیکی اور برائی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور دونوں کو کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بڑا عجیب ہے اور بہت ہی مختلف ہے۔ مثلا نیکی کا درجہ اور ثواب بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور بھی آیتیں ہیں، لیکن میں سورت انعام، سورت نمبر 6 اور آیت نمبر 161 161 اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کمائی، ایک نیکی کی، تو اس کو درجہ ایک نیکی کا نہیں ملے گا، 10 نیکیوں کا۔ اور پھر سورہ البقرہ کے اندر دوسرے مقامات پر یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے اندر اخلاص زیادہ ہے اور نیت آپ کی بلند ہے، تو 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں تک بھی مسئلہ جا سکتا ہے، لیکن 10 تک تو بہرحال مسئلہ طے ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو برائی کا معیار ہے وہ کیا ہے، دیکھیں، جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جس نے ایک برائی کی تو اس کے نام اعمال میں 10 برائیاں نہیں لکھی جائیں گی جیسا کہ نیکی کا معیار بتایا گیا ہے، بلکہ ایک ہی برائی لکھی جائے گی اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ نیکی اور برائی درجہ کے لحاظ سے جو پیمانے ہیں، نیکی کو بلند رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اصول قرآن کریم کے اندر یہ ہے، اور یہ سورت ہود، سورت نمبر 11 اور آیت نمبر 114
140. اس آیت کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. یقیناً نیکیاں جو ہیں، نیکیاں جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ بہت بڑی یاد دہانی ہے، ذکرہ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی ایسی نیکیاں کرتے ہیں، مثال کے طور پر صدقات ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دے دینا، اس کے نتیجے میں جو درجات ملتے ہیں نیکی کے الگ ہیں، اور برائیاں بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کے. اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، کسی سے اچھا کلام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے برائیاں مٹتی ہیں، لیکن اس کے وائس ورثہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ اصول نہیں ہے کہ کوئی برائی آپ کی نیکیوں کو کھا جائے، نیکیوں کو مٹا دے، یہ اصول نہیں ہے، بلکہ اچھائی برائی کو مٹا دیتی ہے. اس سلسلے میں ایک خوبصورت واقعہ ہے، بڑا مؤثر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کا، کہ ایک صحابی سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. اب وہ پریشان ہوا کہ کسی طرح اپنے آپ کو پاک کرے، کوئی کمپنسیشن ہو، اس لیے کہ وہ اندر کا تقویٰ تھا. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، نماز ادا کی آپ کے پیچھے، اور اس کے بعد حضور ابھی مصلی پر تشریف فرما تھے تو قریب گیا اور بڑے آہستہ کے ساتھ ان دا فارم آف وسپرنگ، بالکل سرگوشی کے انداز میں کان میں کہا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو آپ مجھے پاک کر دی، یعنی کوئی سزا ہو تو اس کو نافذ کیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تم نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ تو اس صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نماز کی وجہ سے وہ گناہ اور یہ برائی ختم ہو چکی ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت سورۃ ہود کی تلاوت فرمائی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. وہ شخص اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ رعایت صرف میرے لیے ہے یا پوری امت کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی ہے. اللہ. تو یہاں پر یہ ایک بہت بڑی ایک رعایت دی گئی ہے کہ برائی اور اچھائی کے جو معیارات ہیں ان کے اندر بہت بڑا فرق رکھا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بہت سے مواقع رکھے ہیں اعلیٰ ترین نیکیوں کے، مثلا رمضان شریف، اس کا روزہ، اس کی برکتیں، پھر اس کے اندر لیلۃ القدر، یہ عظیم ترین مواقع ہیں. پھر ذوالحجہ کے 10 ایام، اس پر ہمارا لیکچر گزر چکا ہے، یہ بھی رمضان کی طرح انتہائی اہم ہے، درجے کے لحاظ سے انسانوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا سلسلہ رکھا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی. وہ ہے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے وہ میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بہت سے گناہ کیے ہیں، یاد رکھو میری رحمت سے پھر بھی مایوس مت ہو جاؤ، تم رجوع کرو، میں تم کو معاف کر دوں گا. اب توبہ ہے. اب اس کے اندر اگر کوئی حقوق العباد کے سلسلے میں کمی بیشی ہے تو وہ جس کے ساتھ زیادتی ہے اس کے ساتھ مل کر اسے تلافی اس کی کر لی جائے. تو یہ سارے مواقع رکھے گئے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اخلاص نیت ہے. مثلا آپ اپنا کاروبار کر رہی ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں، جو بھی ہے اخلاص نیت کے ساتھ کہ مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور میں کوئی ایسا حرام کام نہ کر بیٹھوں، مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے جو ضابطے ہیں، رولز اور ریگولیشنز ہیں، اس حوالے سے کوئی کمی بیشی نہ ہو. اگر آپ کی نیت خالص ہے، آپ جتنا بھی کام کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو ملے گا. کھیتی باڑی کر رہے ہیں، دکان کے اندر ہیں، آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنی بڑی رعایت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور خلق الانسان ضعیفا، سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انسان اپنی خلقت، اپنی نیچر کے لحاظ سے کمزور ہے. یہ نفسانی خواہشات اس سے دب جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، شیطان کے مقابلے میں شکست کھا جاتا ہے.
دنیا کی لذتوں کا شکار ہو جاتا ہے. پھر دنیا کے اندر جب آپ رہتے ہیں، مختلف لوگوں سے تعلقات ہیں اور لوگوں سے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. اختلافات کے اندر بڑے گناہ ہوتے ہیں انسان سے، دشمنی کے اندر بڑے گناہ ہوتے ہیں، انسان جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے. یہ گناہ کے اتنے مواقع ہیں کہ اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے مواقع کو اس سے زیادہ وسیع کر دیا ہے. لہٰذا اس پورے نظام کی روشنی کے اندر کسی بھی انسان کے لیے یہ سوچنے کا بالکل ہی موقع باقی نہیں رہا کہ جنت کا حصول کوئی ناممکن بات ہے اور ہماری کوئی نجات نہیں ہو سکتی کسی لحاظ سے بھی. یعنی اس کے اندر اتنے زیادہ مواقع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں. اب ان رعایتوں سے اگر کوئی آدمی بالکل ہی فائدہ نہیں اٹھاتا، اتنا مجرم ہے کہ یعنی وہ بالکل ایک سجدہ بھی اس کے لیے عذاب کا باعث ہے، خدا کے سامنے وہ جھکنا ہی نہیں چاہتا، وہ کسی کو زکوٰۃ ہی نہیں دینا چاہتا، وہ ہر وقت جو ہے نا وہ حرام معاملات کے اندر ہے، جرائم کے اندر ہے. اگر اتنی مراد سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو ایسے مجرموں کو پھر تو جہنم ہی میں رہنا چاہیے. ان کا پھر وہ جنت میں کیا کام ہے؟ یہ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی رعایتوں میں سے کسی رعایت کا فائدہ نہ اٹھایا جائے. یہاں پر مجھے حضرت جوش ملی آبادی کی ایک بات یاد آ گئی. یہ بہت بڑے شاعر تھے. آپ میں جن لوگوں کو ذوق ہے شعر و ادب کا وہ جانتے ہیں کہ یہ عظیم شعراء میں سے آزاد خیال تھے اور مذہب کے لحاظ سے وہ بڑی تنقیدیں کیا کرتے تھے. ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی. لیکن ایک مقام پر یہ اسلامی قانون کی ایک حکمت پر بڑا خوبصورت کلام کیا اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پر یہ بات کیسے نکل گئی ہے. وہ گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام میں جو زنا کا جرم ہے اس کی سزا اسلام نے سخت رکھی ہے، سزا کافی سخت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اس جرم کے ثبوت کے لیے جو معیار ہے نصاب شہادت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت رکھا ہے. اور اس کے اندر انسانی فطرت کا لحاظ رکھا ہے یہاں پر کہ انسان کمزور ہے، انسان یہ ہے، جو انسانی فطرت ہے اس کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے. پھر وہ لکھتا ہے دیکھیے کہ نصاب شہادت یہ ہے کہ ایک انسان 4 گواہ ہونے چاہیے اور وہ 4 گواہ بھی اس جرم کی پوری شکل کی شہادت دیں. اگر ان میں سے کوئی ایک یہ کہے یا وہ یہ شہادت دیں کہ ہم نے ان کو صرف بوس و کنار کی شکل میں دیکھا ہے یا ویسے اکٹھے دیکھا ہے، اس سے یہ جرم ثابت نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاروں کے چاروں اس عمل کی پوری پوری الفاظ کے اندر شہادت دیں. یہ نصاب شہادت ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا بڑا لحاظ رکھا ہے. اگلی بات، اصل بات پر وہ اب بات ہے، اس کے اندر تھوڑا سا طنز بھی ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن بہرحال بات نقطے کی ہے. وہ کہنا چاہتا ہے کہ اس قدر شدت کے باوجود بھی اگر ایک انسان یہ جرم کرتے ہوئے 4 آدمیوں کو پورا موقع دیتا ہے کہ وہ پوری طرح دیکھیں اور پوری طرح عدالت میں شہادت دیں پورے عمل کا، اور اس کے بعد اگر اس پر سزا نافذ ہو جاتی ہے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ یہ زنا کی سزا ہوگی یا حماقت کی سزا ہوگی. یہ بڑا بڑا اہم جملہ ہے اگر آپ غور کر سکیں تو. اس میں یہ ہے کہ اسلام نے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر انسانی فطرت کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے. اس کے باوجود بھی ایک انسان اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ بہت بڑا مجرم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کی رعایت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے عام طور پر جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ رہیں، اپنی نیت ٹھیک کریں، اپنی جو کمی بیشی ہو جائے تلافی کریں، اللہ کے راستے میں بھی دیتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر اچھی توقع رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. جس طرح کہ وہ ظن کرتا ہے میرے بارے میں اگر اچھا ظن کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے ساتھ ہے، تو میں وہی معاملہ کروں گا. اگر وہ مایوسی کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ تو بالکل ہی مجھے ہلاک کر دے گا. مجھے کیا غرض ہے، جب ہلاک ہی ہونا ہے تو نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر اللہ فرماتا ہے پھر وہی معاملہ اس کے ساتھ. تو لہٰذا زیادہ اچھا گمان کرنا چاہیے. اس پر بہرحال یہ اصولی طور پر اتنی گفتگو اس وقت کافی ہے. اس میں جو
मुश्किलात पेश आती हैं वो ये है कि हमारे जो मजहबी निज़ाम में जो टिपिकल है, रिवायती अंदाज में पेश किया जाता है अजाब और सवाब का सिलसिला, उसमें यकीनन ये शुबहात आते हैं। उसके अंदर के ऐसी पकड़ है कि जिसके अंदर आप बड़ी नेकियां भी करेंगे फिर भी वहां पर नहीं बच सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा सिलसिला है कि जिसके मुकाबले में हमारे खुद शेर व अदब के अंदर फिर मजहब और मजहबी रहनुमाओं के बारे में बड़ी गलत फहमियाँ, तंज़ो तारीज़ का मामला आ गया। अभी जोश की बात हुई है, इसने तो बहुत कुछ लिखा है मजहब पर के हवाले से भी, तंज़ो तारीज़ और बाकी मजहबी लोगों के हवाले से तो बहुत ज्यादा लिखा है। और गालिब ने भी ये कहा था कि कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। तो हरीचंद अख्तर को भी ये कहना पड़ा कि मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख खता होगा, बस इतनी बात है जिसके लिए महशर बपा होगा। तो इसी तरह अब वो एक दूसरे बहुत बड़े शायर थे और अदीब भी थे हमारी तारीख में, जून एलिया, बहुत अहम, यानी अदब के अंदर, शायरी के अंदर बड़ा मुकद्दर। अब उन्होंने भी लिखा, उन्होंने कहा कि जाओ मैं हिसाब नहीं देता, मुझसे पूछ कर पैदा किया गया था। अब बज़ाहिर इस बात के अंदर काफी हद तक वजन नजर आता है और इसको मैं समझता हूँ हमारे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर भी किया गया, इसको फैलाया भी गया है और बाज़ हजरात ने मुझसे पूछा भी है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, इसलिए कि ये जो हमारा रिवायती मजहबी निज़ाम है उस पर तनकीद के अंदर कुछ लोग ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो ज्यादती के जुमरे में जाती है। मसलन ये बात कि मैं हिसाब नहीं देता फरिश्तों को भी और खुदा को भी, क्या मुझसे पूछकर पैदा किया गया था? यानी उसका कहने का मतलब ये है कि जब पैदाइश के अंदर हमारी मर्जी शामिल ही न थी, हमसे पूछा नहीं गया, तो अब हिसाब काहे का? अब हिसाब क्यों लिया जा रहा है? हिसाब किताब है जनाब, कब्र में हिसाब है, हशर के अंदर हिसाब है, जबकि हमसे पूछे नहीं गया, एक चीज के अंदर हमारी मर्जी ही शामिल नहीं है। ऐसी बातें फिर हमारे यहाँ जो ना सेकुलर अदब के अंदर, शायरी के अंदर खासे परवान चढ़ती हैं जी। और लोगों ने इस पर काफी तबाह आजमाइयां भी की हैं, नसर में भी और नज्म में भी। अब इसके अंदर मुख्तसरन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, इसलिए कि हमारे इसका मौजू का हिस्सा है। अव्वलन इसको मैं अब एक शख्स के बजाय उसूली अंदाज में जो एक सवाल है उस अंदाज में रखना चाहता हूँ। अव्वलन ये सवाल बिल्कुल बेमहल है अगर आप गौर फरमाएं। गौर के बगैर हो सकता है किसी हद तक इसमें हमारे सेकुलर लोगों के लिए खासा सामान हो, लेकिन जब गौर किया जाता है तो ये बिल्कुल सवाल पैदा ही नहीं हो सकता, बेमहाल है। वो कैसे? ये कहा गया है कि मैं इसलिए हिसाब नहीं देता कि मुझसे पूछ कर पैदा नहीं किया गया, यानी पैदा करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए। पैदा करने से पहले, पैदा करने से पहले पूछा ही नहीं जा सकता। एक एक चीज सिरे से मादूम है पैदा होने से पहले, जब वो मादूम है तो मादूम से तो सवाल ही नहीं हो सकता सिरे से। तो लिहाजा जो कुछ जून एलिया और उन जैसे दूसरे लोगों ने बात कही है वो यहाँ पर खत्म हो गई, सिरे से सवाल ही बेकार है। पूछा उस वक्त जा सकता है कि जब पैदा किया जाए, पैदा करने के बाद पूछा जाए, तो वो ये बात नहीं कह रहे। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी रियायत देते हैं, चलो उनका मकसद ये होगा कि पैदा करने के फौरन बाद पूछा जाए। ये वैसे उनका मकसद नहीं है, लेकिन मैं रियायत दे रहा हूं अपनी तरफ से कि पैदा करने के बाद फौरन पूछा जाए। और इसके अंदर भी इस सिलसिले में दो शक्लें होती हैं। पहली शक्ल यह है कि पैदा, यूं तो रूह ही होगी, रूह को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला उससे सवाल करे कि इसके बाद ये जिंदगी है, ये नेकी है, बुराई है, फिर जन्नत की नेमतें हैं, ये है वो है, तो लिहाजा तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें अब पैदा करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बाकी रखूं या तुम्हें अभी से खत्म कर दूं हमेशा के लिए, क्या चाहते? एक तो शक्ल ये हो सकती है। और इस सिलसिले में हम कहेंगे कि वो तो रूह होगा,
जून एलिया और उस जैसे लोगों ने जो बात कही है वो अपनी अधेड़ उम्र में, पक्की उम्र में जाकर बहुत बड़ी तालीम हासिल करने के बाद वो कही है। तो क्या जिस वक्त उनकी रूह थी, इतने तजर्बे के बाद ये बुलूगत फिक्री उस वक्त मौजूद हो सकती है रूह में, जो इन्होंने बड़ी तालीम के बाद हासिल की है? पहली बात तो ये यहाँ पर रुकावट आ जाती है। और दूसरी रुकावट इससे भी बड़ी है, ये तो एक ज़िमनी बात है। असल बात ये है कि वजूद ज्यादा अहम होता है अदम से। और अगर अल्लाह ताला पूछ लेता और उसके बाद वही रूह कह दीजिए अगर मैं जिंदगी जारी रखने पर राजी न हुई तो उसका दूसरी शक्ल क्या है उसकी, तो अल्लाह ताला यकीनन ये फरमाता कि अभी तुम्हें हमेशा के लिए खत्म मादूम। तो यकीनन हर आदमी हर चीज वो वजूद चाहती है, ये फितरत है। वजूद ज्यादा अहम होता है अदम से, और इसलिए वजूद के अंदर जो लाना होता है ये कारनामा भी होता है और बहुत बड़ा एहसान होता है। और आम अशिया के अंदर भी हम ये मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। मसलन जहाज, हमारे लोगों ने, साइंसदानों ने जहाज वो सफर करते हैं। जाहिर है कि इसका वजूद अदम से ज्यादा बेहतर है। जब जहाज नहीं था तो सफर की कितनी सहूलतें और मुश्किलात हुआ करती थी। इसके आने के बाद अब कार है, हम कारों पर सफर करते हैं, गधों और घोड़ों पर नहीं। तो लिहाजा कार का वजूद अदम से बेहतर है। इसी तरह मोबाइल का वजूद अदम से बेहतर है, क्योंकि इसके काफी आसानियां हैं और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया इसके अंदर समा चुकी है। इसी तरह कंप्यूटर का निज़ाम है, जब ये आ चुका है इसका वजूद तो ये अदम से बेहतर है। जब कंप्यूटर नहीं था तो कितनी मुश्किलात थी। अला हाज़ल क़ियास, ये तो चंद बातें। इसलिए इंसान को अल्लाह ताला का पैदा करना, वजूद में लाना अदम से ज्यादा बेहतर है। इसलिए हम जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं, मौत से फिरार। कोई आदमी मौत को नहीं चाहता। अगर आप आज तमाम इंसानों को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो इतने अरसे के बाद मरना पसंद करते हैं या मुसलसल जीना सेहत के साथ, हत्ता के मौत ही ना और इसी तरह महशर में चले जाएं, तो तमाम इंसानों का जवाब यही होगा कि मौत ना हो और इसी तरह चले जाएं। इसलिए कि जो वजूद है ये ज्यादा अहमियत रखता है। और यकीनन उस आलम के अंदर जब अल्लाह ताला ने अरवाह से पूछा था तो सबने यही जवाब दिया, वजूद को तरजीह दी थी। फिर आगे चूंकि अल्लाह ताला की नेमतें हैं, एक इंसान अपने इख्तियार से नेकी पर भी जा सकता है, बुराई पर भी। वो जिंदगी, जन्नत और जहन्नम, वो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इकबाल वाली बात है, शेर उसका है, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो ये मामलात इसलिए आते हैं कि हमारे जो समझाने वाले लोग हैं, जो मजहब के और शरीयत के नुमाइंदे हैं, उनके अंदर एक अकलियत को मुस्तस्ना करते हुए जो उमूमी निज़ाम है कि जिसके साथ लोग मुंसलिक हैं, मसाजिद और मदारिस का, वहाँ पर बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ी शिद्दत पाई जाती है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बशिरू वला तुनफ़िरू, लोगों को बिशारत दो, खुशखबरी दो और उनको मुतनफ़िर न करो दीन के मामले में। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो और मुश्किलात न पैदा करो लोगों के लिए। इसलिए कि वो अल्लाह ताला ने वो जो शैतान को तहरीक की शक्ल में एक कुव्वत दे दी है, इजाजत दे दी है, नफसानी ख्वाहिशात हैं, दुनिया की जो लज्जतें हैं, ये एक बहुत बड़े पावरफुल फैक्टर हैं। इनके मुकाबले में जो नेकी है उनको मुश्किल न बनाओ, वरना लोग मुजरिम बन जाएंगे। तो ये था इस हवाले से जो साबका सर्कल के अंदर कुछ सवालात सामने आए थे और थोड़ी सी गुफ्तगू। अब मैं आऊंगा जन्नत की तरफ। इसकी नेमतों के हवाले से तो मौलाना मदनी साहब बयान कर चुके हैं, मैं निज़ाम के हवाले से बात करूंगा। ये बात आप जहन में रखें कि जो अगला जहान है, नेक्स्ट वर्ल्ड, वो मौजूदा जहान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये अपनी नौइयत में नाक़िस है। अगर आप देखें तो अल्लाह ताला की जो तख्लीक है ये बड़ी अजीम शान है। और इंसान के हवाले से इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया है ये आखिरी मॉडल है, इससे बेहतर का तस्वुर नहीं किया जा सकता, मगर ये इंसान के हवाले से है। मसलन
इंसान का जो मॉडल है, जो भी हमने मसलन कारें आज से जो 50 साल पहले जो टोयोटा थी या ये कारें थी, आज के मॉडल तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, इसमें तरक्की है। आज से 40 साल पहले जो मोबाइल था वो अपनी इब्तदाई शक्ल में था। आज मोबाइल इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्ल में, और आइंदा आने वाले ज़माने में और ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएगा। तो इंसान का बनाया हुआ कोई भी मॉडल वो आखिरी नहीं हो सकता, उसके अंदर इर्तिका, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट जारी रहती है। लेकिन अल्लाह ने जो जो बराह रास्त मॉडल पैदा किए हैं वो आखिरी है। इसमें आप सिर्फ एक दरख्त के पत्ते को ले लें, दरख्त का पत्ता, ये इंसान के जिसने इस खला के अंदर खरबों कहकशाओं को दरियाफ्त किया है, इसके फासलों को मापा है, और इसके अलावा ऐसी ऐसी दरियाफ्तें हैं इस जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, समुद्रों के अंदर के अकल हैरान रह जाती है। लेकिन ये सारे साइंसदान, सारी कायनात, सारे इंसान मिलकर भी दरख्त का जो पत्ता है, एक मामूली सा पत्ता, ये पैदा नहीं कर सकते। इसके अंदर जो नमो, इसकी नकाली तो हो सकती है हूबहू 100%, लेकिन इसके अंदर जो जान है, नमुव है, हरारत है, हर रोज ये एक पत्ता टनों के लिहाज से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, ये गैस इसको अपने अंदर जज़ब करता है, और फिर उसी वक्त जो वो ऑक्सीजन जो इंसानी सेहत के लिए जरूरी है उसको खारिज करता है टनों के हिसाब से। ये एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त है अल्लाह की तख्लीक है कि इंसान मिलकर भी एक पत्ते का मुकाबला, और जो पत्ते की शक्ल और सूरत है ये इंसानी लिहाज से आखिरी मॉडल है, इससे बेहतर मॉडल का तस्वुर नहीं किया जा सकता। जबकि इंसान का बनाया हुआ कोई भी मॉडल आखिरी नहीं हो सकता। खुद इंसान की अपनी तख्लीक, अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च, अपनी प्रोग्रेस उसने साबित कर दिया है। चंद मिसालें मैं दे चुका हूं। लेकिन ये इंसान के लिहाज से जो अल्लाह ताला ने जो अपनी डायरेक्ट तख्लीक की है, ये आखिरी मॉडल है। इंसान आखिरी मॉडल है, इससे बेहतर मॉडल का सब। शेर अपनी शक्ल में आखिरी मॉडल है, बिल्ली अपना आखिरी मॉडल है, इससे बेहतर बिल्ली का तस्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन खुद अल्लाह ताला के हवाले से ये जहान, उसकी जो बराह रास्त तख्लीकात हैं, क्रिएशंस, ये आखिरत के हवाले से इब्तिदाई मॉडल है, तरक्की याफ्ता नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आखिरत इसकी तरक्की याफ्ता, आखिरत के मुकाबले में ये नाकिस है। और ये अल्लाह के हवाले से एतबार से बात हो रही है, बंदों के एतबार से बात नहीं है। अल्लाह की तख्लीक, जो आखिरी जहान में जो अल्लाह की तख्लीक है, वो इससे ज्यादा बेहतर तरक्की याफ्ता, और दोनों आपस में मिलती जुलती होंगी। वह उतूबी ही मुतशाबिहा, दुनिया और आखिरत की बज़ाहिर मुशाबहत है, लेकिन वो आखिरी मॉडल है, दुनिया इब्तदाई मॉडल है। ये अल्लाह ताला के एतबार से बात हो रही है, अल्लाह की तख्लीक और कुदरत के लिहाज से, इंसान के लिहाज से नहीं। तो जब आप इस बात को समझ जाएं तो इसमें सबसे पहली बात जो निज़ाम के लिहाज से हमारे सामने आती है, वो नेमत भी है लेकिन निज़ाम भी है। कुरान करीम की कई सूरतों के अंदर ये आयत तो इतनी ज्यादा इसका तकरार है कि अब हवाला देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तकरीबन हर सूरत के अंदर बार बार के ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जन्नत के अंदर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा किसी को। दुनिया के अंदर हमें जो चीज मारती है वो खौफ मारता है और गम, और ये बहुत बड़ी नेमत है उस निज़ाम का, ऐसा है कि वहाँ खौफ और वहाँ पर कोई गम नहीं होगा। यानी वहाँ पर मसाइब नहीं है, गम नहीं है, बीमारियां नहीं है, आपस में अदावतें नहीं है। यही तो दुनिया में खाती हैं हमें और बर्बाद करती हैं। तो एक तो ये बात है। और निज़ाम के लिहाज से दूसरी अहम बात आप ये जहन के अंदर रखें कि वहाँ पर ये इस दुनिया के अंदर शरीयत है, शरी कवानीन है हमारे लिए, हलाल और हराम है वगैरह वगैरह, मगर आखिरत के अंदर ये नहीं है। जन्नत की जिंदगी के अंदर शरी कवानीन वहाँ पर नहीं है। और जब आप इसको एक निज़ाम की हैसियत से समझ जाएं तो यही बात हमारे बहुत से सवालात का जवाब इसके अंदर आ गया, जो आम तौर पर हमारे लोग, वो मौलाना मदनी साहब पर भी बहुत से सवालात किए गए थे, लेकिन अगर आप ये ज़हन में रखें तो वो गैर मुताल्लिक हो जाते हैं। फिर वहाँ का जो निज़ाम है जन्नत का, उसके मुतालिक एक और बड़ी अहम बात है।
یہ سورت حامیم السجدہ، سورت نمبر 41 آیت نمبر 31، سورت 41 آیت 31، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت کے اندر تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے کہ جس کی تم خواہش کرو گے، اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی کہ جسے تمہیں حاجت ہوگی اور جس کے لیے تم کہو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے، ضیافت ہے۔ وہاں جس چیز کی آپ لوگ خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی اور آپ کو مل جائے گی۔ اس کے اندر بھی بہت سے سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے کنوارے لوگ ہیں جن کی یہاں پر شادی نہیں ہوئی تو وہاں پر کیا ہوگا، بہت سی ایسی بیوائیں ہیں کہ وہاں پر ان کا کیا ہوگا، یا ہمارے یہاں یہ سوال آتا ہے کہ وہاں پر ایک مرد کے لیے 70 حوریں ہیں تو عورت بھی بہرحال اپنے جذبات رکھتی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ جواب یہاں پر خود بخود مل جاتا ہے۔ آگے عملاً شکل کیا ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی وہاں پر تشنگی نہیں ہوگی۔ شرعی قوانین جو یہاں کے لیے ہیں، حلال حرام جو یہاں کے لیے ہے، غیرت کا نظام یہاں کے لیے، وہاں ایک اور نظام۔ اگلی بات بہت اہم ہے، اگر اس کو آپ سمجھ سکیں نظام کی حیثیت سے تو اس کے اندر بہت سے سوالات کا جواب آ سکتا ہے جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، کہ وہاں کا جو اعلیٰ اور پاکیزہ نظام ہوگا، انسانوں کو جب داخل کیا جائے گا تو اس سے پہلے جسمانی فزیکل اوور ہالنگ ہوگی، اور وہ اپنی فکری اور عقلی لحاظ سے بھی انتہائی بلوغ پر ہوں گے، اور جسمانی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی مثلا وہاں پر جو انسانی حوائج ہیں، یہاں پر ہم خوراک جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسانی حوائج ہیں جو ہمارے ساتھ لاحق ہیں، وہاں پر نہیں ہوں گی۔ سسٹم یہ ہے۔ اسی طرح انسان ذہنی طور پر، چونکہ یہاں پر دنیا یہ ابتدائی ماڈل ہے انسان کا جو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ماڈل آخری ہوگا ترقی یافتہ۔ وہاں پر جا کر انسان کی سوچ، انسان کی بلوغت ناقابل تصور حد تک بلند ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو سمجھ سکیں تو اس میں ہم یہاں پر بہت سے ایسے سوالات سوچتے ہیں کہ اس بلوغت کے بعد، اس جسمانی تبدیلی، جسمانی اوور ہالنگ کے بعد جو ڈیوائن اوور ہالنگ ہوگی، ہم جو یہاں پر سوچ رہے ہیں وہاں پر ہماری یہ سوچ نہیں ہوگی، زیادہ ترقی یافتہ ہو جائے گی۔ ہم یہاں پر جو کچھ کہہ سکتے ہیں جنت کے بارے میں، سوالات اٹھا سکتے ہیں، عملاً وہاں پر وہ نہیں اٹھیں گے۔ مثلا میں دنیا کی مثال دینا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ دنیا کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر 4 یا 5 سال ہے۔ ایک بچہ 4 یا 5 سال کی عمر میں اس کا جو عقل ہوتا ہے، اس کی جو فکر ہے، وہ بالکل ایک محدود ابتدائی سطح پر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس عمر کے اندر وہ اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بہت سی ایسی باتیں کرتا رہتا ہے جسے ہم انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن جب اسی بچے کی عمر 10 سال تک وہ پہنچ جاتا ہے تو 10 سال کی عمر میں وہ بات وہ نہیں کر سکتا جو وہ 4 یا 5 سال کی عمر میں کر رہا تھا۔ اس کا اگر وہ تصور بھی کرے تو اسے ہنسی آئے گی کہ جب میں چھوٹا تھا جو کیا کیا کیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ یہ 10 سال کیوں کہ 10 سال تک پہنچنے کے بعد ایک معیار تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر جب 10 سال ہو جائے تو نماز کے لیے پوری ترغیب دی جائے، اگر وہ سستی کرے تو اسے ڈسپلن کے تحت کچھ نہ کچھ سختی کی جائے، کیونکہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور یہی بچہ 10 سال کی عمر میں جو باتیں کرتا ہے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، والدین سے، 15 اور 16 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ باتیں نہیں کر سکے گا۔ وہ اسے بچگانہ معلوم ہوں گی، غیر پختہ معلوم ہوں گی، عجیب و غریب معلوم ہوں گی، اور وہ جانتا ہے اگر وہی حرکتیں اب میں کروں تو سارے لوگ ہنسیں گے اور ظاہر مجھے سزا بھی مل سکتی ہے۔ ہاں جی۔ اور یہی 15-16 سال کی عمر کے اندر ایک نوجوان، اس کی جو بلوغت ہوتی ہے، جو وہ کام کرتا ہے، سوچ ہے،
25-26 سال کے بعد اس میں زیادہ ترقی آ جاتی ہے۔ اب وہ بہت سے امور جو 15-16 سال میں کر رہا تھا وہ 25-26 سال میں نہیں کر سکتا۔ علی ھذا القیاس، اس سے اگر 40 سال آپ لے لیں، 25-26 سال کی عمر میں جو بلوغت تھی وہ 40 سال کی عمر میں جا کر وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں بہت لمبی بات نہیں کرتا۔ اس وقت میری عمر مطلب کہ 64 سال کے 64 کے لگ بھگ ہے، لیکن ٹھیک آج سے 20 سال پہلے جب کہ میں 40 سال سے اوپر چلا گیا تھا، ٹھیک 20 سال پہلے جو لیکچر جو میری فکر تھی، اب میں وہ سوچتا ہوں اپنے وہ لیکچر جو کچھ نہ کچھ میرے سامنے ہے، میں انہیں بچگانہ تصور کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو چنانچہ یہ تو دنیا کی بات ہے، جو کہ دنیا ابتدائی ماڈل ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لحاظ سے۔ ہمارے لحاظ سے تو یہ کامل ہے، مثال دے دی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے، لیکن جو آخرت کا ماڈل ہوگا جنت کے اندر وہ اتنا عظیم ہوگا کہ اس دنیا کے اندر ایک لقمان حکیم کی فکر رکھنے والا اعلیٰ سائنسدان، اس کی جو فکر ہوتی ہے اعلیٰ، وہ وہاں پر جا کر بچگانہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے جنت کے اندر جو فکر ہے اور آخرت میں جو ہوگی۔ تو لہٰذا اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بہت سے ایسے سوالات جو ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں یہ عدم بلوغت کی حالت میں کر رہے ہیں، جیسے کہ ایک 4-5 سال کا جو بچہ ہے جو بات کیا کرتا ہے یا 10 سال کا، آپ یوں تصور کریں۔ لیکن دنیا کے لحاظ سے جو ہم کر رہے ہیں، جو کہ یہ دنیا ناقص ماڈل ہے آخرت کے مقابلے میں، یہاں پر یہ بات ٹھیک ہے، یہاں کے معیار۔ پھر وہاں پر جو اس میں آپ دیکھیں گے جو چیزیں بصارت اور سماعت، دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت دنیا کے اندر محدود ہے۔ ہم ایک محدود حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں، پردے کے پیچھے نہیں۔ اور ہماری جو سماعت ہے اس کی جو ہے نا لیمیٹیشن، فریکوینسی یہ محدود ہوتی ہے، ایک خاص حد کے بعد ہم سن نہیں سکتے۔ آواز آ جاتی ہے لیکن ہم یہ نہیں سن سکتے کہ کوئی آدمی کیا کہہ رہا ہے، ایک خاص، اس سے آگے چلے جائیں تو آواز بھی آنا بند ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ محدود ہے۔ لیکن قیامت کے روز اور پھر جنت کے اندر، اور یہ معاملہ جہنم کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، سورت آراف، لیکن آراف پر، یہ آراف کے نام سے باقاعدہ سورت بھی ہے، سورت نمبر 7 اور ورس نمبر 44 سورت آراف۔ اس کے اندر 2 آیتیں ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک آیت حوالہ کے لیے پیش کر رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے اندر جنتیوں اور اہل جہنم کے درمیان مکالمہ ہے، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو فاصلہ اس وقت ہوگا، آج جو مختلف کہکشائیں ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ معمولی ہے، یہ زیادہ ہوگا، لیکن دیکھیں گفتگو یوں ہے جیسے آمنے سامنے۔ فرمایا گیا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پھر اس روز جو اصحاب جنت ہوں گے، اہل جنت، وہ اہل جہنم سے گفتگو کریں گے اور ان کو پکاریں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو حق ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دے دی ہے جو نیک اعمال کے صلے میں وعدہ کیا گیا تھا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو اے اہل جہنم کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ حق ہے تمہارے ساتھ بھی؟ قالوا نعم، وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں، ہمارے ساتھ بھی اللہ نے جو فیصلہ، جو وعدہ کیا تھا یہ برحق تھا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اسی وقت ایک ندا دینے والا ندا کرے گا، یہ ندا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کی ذمہ داری لگائے گا، یہ ندا ہوگی، سب سنیں گے کہ آج ان لوگوں پر لعنت ہے کہ جو دنیا میں اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اس سے آگے بھی ایک گفتگو آ رہی ہے، لیکن یہ اس سے اندازہ آپ کر لیں، اس سے پوری طرح انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہاں پر سماعت اور بصارت وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور آپس میں وہ گفتگو بھی جاری ہوگی، جیسے کہ بالکل آمنے سامنے ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس دنیا کے اندر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ ابتدائی ماڈل ہے، ابتدائی شکل ہے، ترقی یافتہ ماڈل وہ آگے ہے، یہاں نہیں ہے۔
پھر وہاں پر نظام کے طور پر اس نظام کے اندر موت نہیں ہے، دنیا کے نظام کے اندر موت ہے ہمارے ساتھ، وہاں پر موت نہیں ہے۔ پھر وہاں پر جو موسم کا ایک اعتدال ہے، خوبصورت موسم ہے وہاں پر، اور وہ موسم انسان پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہاں پر موسم اثر انداز ہوتا ہے، آج دیکھیں گے کتنی شدید جو نا برف باری ہے اور بہت سرد موسم ہے، خوشگوار نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کورونا کے جو ڈیتھ ریٹ ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر یہ جو موسم ہے یہ خاصا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن وہاں پر جو موسم ہوگا وہ اثر انداز نہیں ہوگا، وہ بہت موزوں اور خوشگوار موسم ہوگا، بہت معتدل۔ اور وہاں پر جو وقت جو ہے، جب وقت گزرے گا تو وقت بھی اثر انداز نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت اثر انداز ہوتا ہے انسان کے جسم پر، انسان کی عمر پر۔ 10 سال پہلے انسان کی پوزیشن اور تھی، آج اور ہے، آج کے 10 سال کے بعد اور ہوگی، 20 سال کے بعد اور ہوگی۔ بہت سے لوگ مر جائیں گے، بہت سے زندہ ہوں گے۔ یہ جوانی، بڑھاپا، بچپن، یہ وقت کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پر وقت اثر انداز نہیں ہوگا۔ پھر اسی کے اندر ایسی بہترین سرگرمیاں ہوں گی وہاں پر۔ ہمارے بہت سے لوگ ہمارے شعراء نے بھی جنت کا جو مذاق اڑایا ہے، تو اس کے اندر اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ وہاں پر جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو لوگ بور ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچ میں نے آپ کے دنیاوی مثالیں دی ہیں کہ جیسے ایک بچے کی 4-5 سال کی عمر میں سوچ ہوتی ہے، تو یہ ہمارا چونکہ ہم اس ابتدائی ماڈل کے اندر ہیں، ابتدائی ماڈل، اور ابتدائی ماڈل کی جو سوچ ہے وہ اعلیٰ ترقی یافتہ ماڈل کی سوچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ سوالات غیر متعلق ہوتے ہیں، یا اس قسم کی طنز و تاریخ بہرحال گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ وہاں پر انبیاء ہیں پورے 1,24,000، ان کی امتیں ہوں گی اہل ایمان، ان سے ملاقاتیں سب کے ساتھ، اور وہاں پر قرآن کی آیات کے اندر وہاں جنت کے اندر ایسی سرگرمی ہوگی کہ ایک نعمت ہے، اور اس کا کوئی احساس انسان کو وقت کا نہیں ہوگا۔ یہ آج نظام کے لحاظ سے جو چیزیں ضروری تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب جہنم کی طرف ہم آتے ہیں، جنت سے جہنم کی طرف جو ہے نا وہ جرنی شروع ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو قرآن کریم کے اندر جہنم کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اہل جہنم ہیں، ان جرائم کا بھی جو جہنم کا موجب بنتے ہیں۔ تو جس طرح جنت کے حوالے سے قرآن میں اور احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی، جو تفصیل جہنم کے بارے میں وہ تفصیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ نہیں ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ وہاں پر تکلیفیں ہیں، عذاب ہے، وہ عذاب کی جگہ ہے، لیکن جنت کی طرح وہاں پر بھی درجات ہیں۔ جو بہت بڑے منکرین ہیں، کافرین، مجرمین، ان کے لیے جو ہے نا وہ الگ درجات ہیں، منافقین کے لیے ہیں، ظالمین کے لیے یہ لوگ، اور جو لوگ گناہگار ہیں، سخت قسم کے جو زیادتیاں کرتے رہے، تو ان کے جرائم کے حساب اور سائز کے لحاظ سے وہاں پر الگ درجات ہیں۔ وہاں پر کچھ درجے ایسے ہیں کہ جس کے اندر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ عام لوگ جو وہاں پر ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اس میں تخفیف بھی کر سکتا ہے، اور پھر اس نظام کے تحت جو اہل ایمان ہیں، وہ جو پہلی امتوں میں ہوں گے، اس آخری امت کے، تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ وہ کتنی دیر ان کو وہاں پر رکھے گا، تو پھر ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تو مستند احادیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی ان آیات کی تفسیر میں ان کی دی ہے۔ تو جہنم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خلاصہ ہے جو قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے جہان کی طرف، کیونکہ قیامت میں 3 جہان ہیں۔ ہم عموماً جنت اور جہنم کی طرف جاتے ہیں، لیکن ایک اور بھی ہے، وہ آراف ہے۔ اس پر کم گفتگو ہوتی ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ با مقصد آبجیکٹیولی میں پوری زندگی میں آج گفتگو کر رہا ہوں آراف پر۔ یہ اور ہمارے بہت سے ساتھیوں کو، بہت سے علماء کو
ان کی عمریں 80 90 100 سال تک بھی گئے ہیں، آبجیکٹیولی کبھی بھی انہوں نے گفتگو نہیں کی، میں جانتا ہوں، موقع ہی نہیں ملا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہاں، آراف جو ہے یہ ایک تو سورت ہے قرآن کریم میں، اسی حوالے سے سورت نمبر 7 اس کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 46 اور 48، یہ دونوں آراف کے حوالے سے جو عالم ہوگا آراف کا قیامت میں وہ بحث کرتی ہے۔ یعنی ان میں لوگوں کی ایک تعداد ہے جنت میں جائے گی، دوسری تعداد جہنم میں، اور تیسری ایک خاص مخصوص تعداد وہ آراف کے لیے ہوگی۔ چونکہ ہمارے ہاں احادیث میں اور قرآن میں جنت اور جہنم کا بار بار ذکر ملتا ہے، تو اس لیے ہمارے ادب میں، ہماری بکس میں، لٹریچر میں جنت اور جہنم کا ذکر زیادہ آ گیا ہے، آراف کو بہت کم ملتا ہے۔ اب یہ آیت جو 46 ہے سورت آراف کی، یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر اس کی تشریح پیش کرتا ہوں۔ فرمایا گیا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، پھر ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان آڑ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جہنم الگ مقام پر ہوگا اور جنت الگ مقام پر۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور آراف، آراف کا اصل مطلب بلند جگہ، ٹیلے، بلند ٹیلوں کو آراف کہا جاتا ہے۔ یہ جو آراف ہے اس کی جگہ ذرا بلند ہوگی، بلندیوں پر، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، رجال مخصوص، یعرفون کلم بسیماہم، جو پہچانتے ہوں گے ہر آدمی کو ان کی نشانیوں کے ساتھ۔ یعنی جنت والوں کو وہ پہچان لیں گے کہ یہ جنت والے ہیں چہروں سے، نشانیوں سے، اہل جہنم کو ان کے خوف اور چہروں سے پہچان لیں گے۔ یعنی یہ درمیانی درجہ ہے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پھر یہ لوگ جو آراف کے اندر ہوں گے، صاحب اہل آراف، یہ جنت والوں کو آواز دیں گے، پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو، آج تم کامیاب ہو چکے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ جنت کے اندر تو داخل نہیں ہوں گے آراف والے، لیکن یہ امیدوار ہوں گے جنت کے، کہ شاید ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، اور ایک حدیث کے مطابق یہ چلے جائیں گے وہاں پر کچھ عرصہ رہنے کے بعد۔ آراف جو ہے اس کے لیے ہمارے جو مفسرین ہیں، ان میں مفسر القرطبی، علامہ قرطبی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، یہ 6 صدی ہجری میں یہ گزرے ہیں، ان کا زمانہ تھا۔ انہوں نے مختلف احادیث آراف کے حوالے سے اکٹھا کی ہیں۔ اس کے اندر اہم ترین جو احادیث ہیں وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے سینئر صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں یہ تو بہت اہم صحابی تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ تو سب سے سینئر تھے۔ تو ان سے جو احادیث ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ قیامت کے روز ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، نہ وہ جنت کے مستحق ہوں گے اور نہ وہ جہنم کے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے یہ جہان کر دے گا آراف والا۔ یہاں پر ایسے بہت سے لوگوں کے لیے رعایت بھی ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے اس مقام پر، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کے لیے جنت والی رعایت نہیں ہے، جہنم میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا نہیں، تو چلو آراف میں چلے جاؤ۔ پھر یہاں پر یہ بھی انسان قرآن کی بہت سی آیات پر غور و فکر کے بعد یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس طبقہ کے علاوہ کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو چکی ہوں، ایسے بہت سے لوگ جو ہے نا عام انسانوں میں سے، پہلی امتوں میں سے، دوسرے لوگوں میں سے، دوسرے مذاہب میں سے، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالنا چاہے گا لیکن جنت میں بھی نہیں، تو ان کو بھی آراف کے اندر بھیج دیا جائے گا، یہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جنت اور جہنم کی درمیانی درجہ ہے۔ اس کے اندر احادیث کے مطابق جنت کی بھی خوشیاں ہیں اور جہنم کی بھی کلفتیں ہوں گی، جہاں پر پریشانیاں بھی ہوں گی، خوشیاں بھی ہوں گی۔
تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ یہ ملتا جلتا کوئی جہان ہوگا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس میں اندر غم بھی ہے، خوشیاں بھی ہے. یہ اتنی تفصیلات میں آپ کو دے سکتا ہوں جو ہمارے سامنے آئی ہے. تو یہ آج تینوں جہان کے متعلق جو نظام تھا اور جو زندگی تھی، ہماری گفتگو اسی کے متعلق تھی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمارے اعمال کو بہتر فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اب آپ کا وقت ہے، آپ کی کنٹریبیوشن، سوالات. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذرا تھوڑی سی پوچھوں جی کہ کہا جاتا ہے کہ روحیں روز اول سے کریٹ کر دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، اور سب روحوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو وہ نقطہ کہ بھئی مجھ سے پوچھا نہیں گیا، یہ تو بالکل خارج ہو جاتا ہے اس لحاظ سے. جی ہاں، اس لحاظ سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس نقطہ کو پیش کرتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ جو عہد لیا گیا تھا ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے سرے سے. ہمیں تو معلوم نہیں کون یاد کرتا ہے وہ لیا گیا تھا نہیں لیا گیا تھا، کیونکہ پیچھے وہ ذہن بے دینی والا ہوتا ہے، ٹھیک، تو بعد میں کیڑے نکالنے اصل والا. بات حالانکہ یہ اس کا بھی جواب میں، حالانکہ اچھا ہوا آپ نے سوال کیا، اس کو میں وہیں کور کرنے والا تھا جب میں اس نقطہ پر گفتگو کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن سے بات نکل گئی. جی تو آپ نے ٹھیک. یاد دلایا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو امر واقعہ میں تو وہ ہوتے ہیں لیکن انسان کو یاد نہیں رہتے. مثلا انسان کا خود اپنا پیدا ہونا اور بالکل ابتدائی عمر، مثلا ابتدائی 1 سال 1.5 سال تک جو عمر ہوتی ہے یا سال تک، یہ تو کسی کو بھی یاد نہیں رہتی، اس کا اپنا پیدا ہونا بھی یاد نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس کے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو معلوم ہے کہ تو یہ کرتا رہا، ایسے روتا تھا، یوں بیمار ہو گیا تھا وہاں پر، کیونکہ بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. جی بالکل. یہی حقائق ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وہاں پر لیا گیا تھا اس کو شعوری طور پر ہر وقت انسان کے ذہنوں میں آزمائش کے طور پر زندہ نہیں رکھا. اگر وہ زندہ ہوتا تو انسان جو ہے وہ برائی نہ کر سکتا، برائی نہ کرتا، بالکل برائی نہ کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کسی بھی انسان کو زندہ کر کے یہاں پر نہیں بھیجا کہ یہاں پر بتائے آگے کیا ہو رہا ہے. یہ پردہ ہے آزمائش کے لیے. بہت سی چیزیں آزمائش میں ہیں لیکن انسان سمجھ سکتا ہے اگر قدرت پر غور کرے. جی بالکل. جزاک اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے لیکچر کا آغاز شاعروں کے ریفرنس سے کیا، جیسے آپ نے جوش ملیح آبادی کا ذکر کیا کہ وہ جو زنا کی سزائیں ہیں وہ اس کا معیار شہادت کتنا بلند ہے. یہ اللہ نے جو معیار رکھا ہے شہادت کا بہت اونچا رکھا ہے دنیا کے لیے، لیکن قیامت میں اللہ نے جو اپنے لیے معیار رکھا ہے شہادت کا وہ دنیا کے معیار سے کہیں زیادہ بلند ہے. اب دیکھیں یہ کہا جاتا ہے، سچ ہے کہ اللہ جو ہے انسان کی شہرت کے سے زیادہ قریب ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کا کردار جو ہوگا وہ گواہ کا نہیں ہوگا، اللہ کا کردار جج کا ہوگا. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں شمس العارفین کی شہر کے پاس تھا اور مجھے پتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں لہٰذا یہ جو ہے جہنم کا سزاوار ہے، اسے جہنم میں بھیج دیا جائے. اللہ اس طرح نہیں کرے گا. اللہ وہاں پہ باقاعدہ، جیسے انگریزی کی کہاوت ہے کہ جسٹس از ناٹ اونلی ڈن اٹ ہیز سین ٹو بی ڈن. اللہ وہاں پہ ثابت کرے گا کہ جو انصاف کا معیار ہے وہ بہت اونچا ہے. اس میں یہ ہے کہ
منکر نکیر جو ہے وہ کھاتا کھولیں گے آپ کی زندگی کا، سب کچھ بتائیں گے کہ یہ شمس العارفین نے یہ کچھ کیا ہے. شمس العارفین کے جسم کے اعضاء ہیں، زبان، آنکھیں، کان، ناک، وہ گواہی دیں گے کہ یہ اس کے کرتوت یہ تھے، اور اس کی بنیاد پہ یہ جہنم کا مستحق ہے. آپ نے جان ایلیا کا ذکر بھی کیا تھا، تو اس کا ایک اور شعر میں آپ گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. وہ کہتے ہیں وہ فرشتے بھی برا لکھتے ہیں، وہ فرشتے بھی برا لکھتے ہیں جنہیں کاندھوں پہ بٹھائے رکھا. میرا سوال آپ سے سر یہ ہے کہ ہمیں روایتی طور پہ تو پتہ ہے، جو روایتی ہماری تعلیمات ہیں اس سے تو پتہ ہے کہ منکر نکیر کا کردار کیا ہے، کیا رول ہے، لیکن ایک اسلامی علمی لحاظ سے منکر نکیر کی کیا حیثیت ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا، آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے پہلے جو ہے اللہ ہر انسان کی اموٹی کرے گا، اسے مطلب کہ صاف کر کے جنت میں بھیجے گا. ہم ایسے ہی شیطان کو مردود قرار دیتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں. سب سے بڑا شیطان تو ہمارے اندر موجود ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں. تو کیا جنت میں جانے سے پہلے ہم سے ہمارا نفس لے لیا جائے گا؟ یہ دو سوال ہیں. 2 سوال ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ جو آپ کا پہلا سوال ہے بنیادی طور پر اس کا تعلق ریکارڈ کے ساتھ ہے کہ قیامت کے روز کوئی انسان کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکے گا. وہاں پر اس کا اعمال نامہ ہوگا، اور جو ریکارڈ والے فرشتے ہیں وہ منکر نکیر نہیں ہیں، وہ کرامن کاتبین ان کا نام ہے. منکر نکیر کا تعلق جو ہے نا وہ برزخ سے ہے اور قبر کے ساتھ ہے. ان کا تیار کردہ ریکارڈ، انسان کے اپنے گواہ، یہ در حقیقت اس دنیا میں انسان کو ریئلائز کروانے کے لیے ہیں کہ وہ محتاط رہے، یعنی وہ مجرم نہ بنے، وہ ظالم نہ بنے، وہ خدا کا نافرمان نہ بنے، اور وہ زیادتیاں کرنے والا نہ بنے. اور یہ ایک ڈراوا دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر تم لوگ بہت سی چیزیں چھپا سکتے ہو، اور جن کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، وہ اپنے جرائم کو چھپا لیتے ہیں، کوئی بھی ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور ان کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ کنسیل کر دیتے ہیں، عدالتوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. وہاں پر نہیں ہے، وہ جہان ایسا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے. یہ تصور اس لیے دلایا گیا تاکہ ہم اس دنیا کے اندر ایسی زندگی بسر کریں جو ذمہ دارانہ زندگی ہو. ہماری حیثیت چوپاؤں، جانوروں اور پرندوں کی طرح نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں ہے، ہم اس معنی میں آزاد نہیں ہے. پھر اس دنیا کے اندر چونکہ دنیا آخرت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ ابتدائی ماڈل ہے، آخرت آخری اور پرفیکٹ ماڈل. اس دنیا کے اندر بھی آپ سمجھ لیں اس مثالوں سے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے یہاں پر عدالتیں ہیں، تھانے ہیں، جیلیں ہیں، اور بتایا جاتا ہے قانون کے اندر، گورنمنٹ بتاتی ہے کہ سارے جو اس کے کارندے ہیں کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے، قتل کے لیے یہ ہے، فلاں کے لیے وہ ہے. یہ دنیا کے اندر بھی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں اور جرائم کا ارتکاب نہ کریں. تو اگر آپ اس بات کو سمجھ سکیں تو آخرت کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، دونوں آپس میں باہم مربوط ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے اندر جو ریکارڈ کا، وہ ریکارڈ کا مسئلہ کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہوگی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. لیکن جو ریکارڈ ہے کیا اللہ تعالیٰ اس ریکارڈ کے مطابق 100% وہی فیصلہ کرے گا؟ نہیں. اس دونوں چیزوں کو آپ نے ملا لیا ہے. نہیں، ایک تو ریکارڈ ہے، وہاں پر کوئی چیز مرتب ہے، لیکن اس ریکارڈ کے آ جانے کے بعد پچھلی مرتبہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے گناہ بھی کیے، نیکیاں بھی کیے، جاؤ تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے. وہاں پر بہت سی ایسی تعداد ہوگی کہ وہ ریکارڈ ہے ان کے سامنے، وہی ریکارڈ بتائے گا، وہی میزان. یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاتا ہے کہ اس میزان کی شکل کیا ہوگی. اس ریکارڈ کا وہ ایسا ہوتا ہے میزان، وہ میزان فوراً بتا دے گی آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، جائیں
نیکیاں زیادہ ہے، جاؤ جنت میں. تو لہٰذا وہ جس طرح آپ نے ریکارڈ پیش کیا، فیصلہ ریکارڈ کے مطابق نہیں ہوگا، اس پر قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں. اسی طرح اس ریکارڈ کے اندر آپ کے جرائم زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئیں، پھر بھی وہاں پر شفاعت کی بنیاد پر آپ کو رعایت مل جاتی ہے. بعض لوگوں کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اگر وہ زندگی کے اندر بہت اچھے تھے، مخلص تھے، لیکن گناہ زیادہ کر لیے، تو اللہ کو وہاں پر پیار آ گیا، محبت آ گئی، بہرحال یہ بندے برے نہیں تھے، چلو اب ریکارڈ ان کا تو برائیاں یہ ہیں سارے یہ یہاں پر ہماری شریعت کتاب احادیث میں اور قرآن سے اشارات ملتے ہیں ساری چیزوں کے. تو اسی طرح بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ اگر میں تمام بات کو کھولوں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو ریکارڈ اور چیز ہے، فیصلہ الگ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور دوسرا جو آپ کا ہے، ہاں وہاں پر جو ہے نا یہ جو نفس ہے، آپ نے نفس کے حوالے سے سوال کیا ہے، اس کی ترقی یافتہ شکل ہوگی. نفس وہاں پر موجود ہوگا، اس کی خواہشات وہاں پر ہوں گی، لیکن وہ عالم اتنی بلوغت کا ہوگا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ بات نہیں کر سکتے. جیسا کہ ایک 5 سال کا بچہ جو ہے نا وہ 15 یا 20 یا 25 سال والی بات کا تصور نہیں کر سکتا. تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اس عالم، اس نفس اور اس کی بلوغت اور اس کے معیار کا یہاں پر ہم تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ اب تصور نہیں ہے تو اس پر مزید ڈیٹیل تفصیل کے اندر گفتگو ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو نفس ہوگا، لیکن اس کے تقاضے اور اس کی شکل کو. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 2 سوال ہیں. سوال یہ ہے کہ جب بھی موسٹ آف دا پلیسز قرآن شریف میں جب بھی جنت کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تخت ہوگا اور تخت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ بات بہت زیادہ اس چیز کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیا عربی لینگویج میں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اور جنت سے میں تخت کے نیچے نہریں بہنے کا کیا مقصد ہے کہ why is that so important؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ اعراف میں کرائٹیریا کیا ہوگا کہ کچھ عرصہ اعراف میں گزارنے کے بعد لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو what is the criteria for that کہ اعراف میں بھی کیا آپ کو عبادت کرنی پڑے گی جس طرح ہم دنیا میں کر رہے ہیں؟ تو کیا اعراف میں بھی عبادت کرنی پڑے گی so that you get promoted to جنت؟ شکریہ. دونوں سوال بہت اہم اور دلچسپ ہیں. یہ بار بار یہاں پر جو لفظ ہے نا من تحت حل انہار، یہ تخت نہیں ہے، حالانکہ وہ تخت کا لفظ کہیں اور ہے. یہ لفظ ہے تا ہا بغیر نقطہ کے آگے تا. تحت اصل میں لفظ ہے تحت، اس کا معنی ہوتا ہے نیچے. من تحتہا ان کے نیچے، یعنی وہ باغات ہوں گے اور ان کے نیچے الانہار نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ قرآن کریم کے اندر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا تکرار اس سے بھی زیادہ ہے. پھر یہ کہ لا تسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، اس کا بھی تکرار کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ وہاں پر تم کوئی گناہ نہیں دیکھو گے اور وہ غلط اور بےہودہ باتیں وہاں پر کوئی نہیں کرے گا، سب پاک صاف بہترین. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی. اس کا بار بار تو پہلی بات یہ ہے کہ من تحت حل انہار صرف اسی کا تکرار نہیں ہے، باقی نعمتوں کا بھی تکرار ہے. لیکن چونکہ یہ عام فہم ہے لفظ کے لحاظ سے من تحت حل انہار، اس لیے ہمارے ذہن میں یہ تصور آ گیا، ورنہ باقی نعمتیں بھی اسی انداز میں ہیں. اب جب آپ اس طرح سمجھ جائیں تو اس میں یہ کہیں کہ جہاں جنت میں اور بہت سی نعمتیں ہوں گی جن کا تکرار کے ساتھ ذکر ہے قرآن میں، احادیث کے اندر بھی، وہاں پر خصوصی نہریں ہیں. یہ نہر ایک تو کوثر کی ہوگی جو حوض کوثر محشر میں ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے آخرت کے اندر 2 اہم جو نعمتیں ہیں وہ دی گئی ہیں. ایک تو حوض کوثر جہاں پر ان کی سربراہی ہوگی اور وہ لوگ پیئیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پلائے گا وہاں پر، جو نیک لوگ ہوں گے. اور جو اعلیٰ قسم کے نیک لوگ ہوں گے وہ براہ راست حضور کے قریب ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے وہ لیں گے. یہ ساری تفصیلات ہیں.
لیکن بہرحال وہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہ محشر کا منظرنامہ تو ختم ہو جائے گا، وہیں پر بھی جنتی جنت میں، دوزخ والے وہاں پر، آراف والے وہاں پر. تو اس کے بعد جنت کے اندر ایک خصوصی نہر ہے کوثر، یہ سب سے اہم ترین نہر ہوگی اپنے پاس. پھر وہاں پر دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں. یہ نعمتوں میں سے ایک نعمتیں ہیں بہرحال کہ جن کا جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، جیسے کہ باقی نعمتیں ہیں. ان کو آپ اس کانٹیکسٹ کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں. اب آراف کے اندر جو آپ نے کرائیٹیریا کے حوالے سے یہ جو سوال کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہاں کتنا عرصہ ان کو رہیں گے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے علم میں ہے. جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، عبادت فرض کی حیثیت سے یہ صرف اس دنیا کے اندر ہے. آخرت کے اندر جا کر کوئی عبادت بھی اس لحاظ سے فرض نہیں ہے. شروع کے اندر میں نے آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ شریعت اور یہ سارے قوانین اس دنیا کے لیے ہیں، آخرت میں نہیں ہے. تو اس میں بہت سے سوالات کا جواب مل جاتا ہے. آراف کا مسئلہ بھی یہاں پر ہے کہ وہاں پر وہ یہ شرعی قوانین نہیں ہوں گے، ان کی اپنی ایک زندگی ہوگی. البتہ یہ ہوگا کہ وہاں پر آراف والے بھی، وہاں پر عبادت اللہ کا ذکر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوگی. کچھ لوگ اگر نماز پڑھنا چاہیں اپنے طور پر شکر گزاری کے طور پر وہ عبادت کریں، لیکن کوئی عبادت جو نا وہ واجب فرض کے درجے میں نہیں ہوگی. ذکر جو ہے لوگ کرتے رہیں گے وہاں پر، آراف والے بھی اور جہنم والے بھی ذکر کرتے رہیں گے، وہ معافی طلب کرتے رہیں گے، اور ان کا معاملہ تو بہت زیادہ سخت ہے. تو اس لیے وہاں پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، مگر وہ عبادت کریں گے، ذکر کریں گے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. لیکن یہ ایک اصول اور قانون کے درجے میں نہیں، واجب کے درجے میں نہیں، استحباب. واجب کا درجہ صرف اس دنیا کے اندر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ for your very informative lecture as always. Dr. Sahab, just one point. After the azan, we read the dua after the azan, and which is translated, we pray about the prayer which is about to be established. Please give Muhammad, peace be upon him, the privilege of intercession and excellence and high rank. So at what point will the Prophet, peace be upon him, will be allowed to intercede and to take out the people, some of the people in Jahannam or from Arafah? Can you comment on that, please? Thank you, Ashraf Sahab. Very much, very good question. On the day of judgment, however, we have been commanded to supplicate, make dua for the special maqam, the higher maqam, the place which is called Maqam Mahmud, وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا, and grant the Holy Prophet, who means referred to the Holy Prophet, and the maqam, the higher place which has been praised. Right? On the day of judgment, there will be two places for the Holy Prophet. The first place, when the day of Qiyamah, that was occurred and started, and everyone was in the state of the fear, or in the state of the special type of anxiety, fearful. Then Nabi alayhi salatu wasalam, he was granted the right of intercession, shafa'at, and he will be given a higher place, and he would be there, and he would be performing a special sajda and praising Allah subhanahu wa ta'ala with the words he never prays in this dunya in his life. So Allah ta'ala will give him, this is called special ilqa, special inspiration. He will be inspired there by granting the special word to praise Allah ta'ala. So Nabi alayhi salatu wasalam in the state of this sajda will be praising Allah ta'ala. Then with the permission of Allah ta'ala, and he will raise his head, then Allah ta'ala grant him. Because this first shafaat is Nabi alayhi salatu wasalam will be making dua. Oh Allah ta'ala, you have to start hisab, accountability, and the decision of the day of judgment would be occurred as soon as possible. That was the first place.
according to ahadith. Second place of Maqam Mahmud is Allah Ta'ala exclusively will give the right of Shafa'at intercession to Allah Ta'ala. And you may intercede now in the case of your ummah and the people and the believers. So this is the meaning of Maqam Mahmud, and we have been commanded, we have to remember and make dua for Nabi alayhi salatu wasalam for this special maqam, special place. Thank you. Jazakallah. डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपका आज का दर्स जो था, आज की जो टॉक थी वो फतखुली फी इबादी वदखुली जन्नती जन्नती का मजमून था। मैं ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह आइंदा अगर आप इसका ख्याल हमारे लिए यानी तैयार करें, लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और स्पेशली सूरह हूद की जो नंबर 11 आयत है, इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहाति उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। तो इसमें कई मज़ामीन है, सब्र का है, अमल सालिहात का है, अल्लाह ने जो मग़फ़िरत की बताया है, अज्रुन कबीर का बताया है। अज्रुन कबीर से ही तो जन्नत मिलेगी, मगर मेरे ख्याल से इन चीज़ों को अगर अलग अलग हो सकता है कि आपने हमारे सुनने से पहले, हमारे ज्वाइन करने से पहले और अपने तदरीस में बताया हो, मगर ये जो अमल सालेह है इसके लिए मेरे ख्याल से हमें और इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो मसला हमारे भाइयों के साथ है, स्पेशली द यंग जनरेशन है, वो अमल सालेह को समझने से ज़रा कासिर है, क्योंकि वो बीच में एक किस्म से उनका आ गया है कि ये मशरक़ी अमल सालेह है, ये मगरबी अमल सालेह है। वो उसके तहत, यानी मैंने भी जुमे में काफ़ी जुमे में खुतबों में इसके लिए कहा है, मगर मैं चाहूँगा कि अगर आप रोशनी डालें उन सियाक़ व सबाक़ के साथ और उन रेफरेंसेस के साथ कि जिसमें हमें और रोशनी मिल जाए इंशाअल्लाह। ये अच्छी तवज्जो है। सब्र के ऊपर तो मुफस्सल हमारा लेक्चर हुआ, हमारे सालेह का जिक्र आता रहा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सब्र को भी इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे और अमाल सालेह को भी, स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि जिसका आपने जिक्र फरमाया। जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जन्नतुल फिरदौस का सबसे जन्नत का आला मकाम है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि क्या चीज़ है, अहादीस और कुरान में इसके बारे में कुछ बताया गया है कि नहीं? देखिए, इसमें कुरान करीम के अंदर भी इसका जिक्र आता है, फिरदौस का भी बुनियादी तौर पर कुरान के अंदर है, लेकिन इसकी पूरी तफसील अहादीस के अंदर है। ये जन्नत का वो आला तरीन मकाम है जो उन लोगों के लिए मखसूस है। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, ये कुरान की एक आयत है कि जिसके अंदर ये वो लोग हैं अल्लाह ताला के मुकर्रबीन जो अंबिया हैं। वहाँ पर भी फिरदौस के अंदर भी मुख्तलिफ दराजात हैं। फिरदौस के अंदर भी सबसे आला मुकाम फिर अंबिया के लिए, वो सिद्दीकीन, जो सिद्दीकीन हैं, यानी जो सिद्क के साथ जो ईमान पर कायम रहे, फिर शुहदा हैं, उनके मकामात हैं, फिर सालिहीन हैं, आम सालिहीन, यानी वो लोग हैं जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक के जो अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरीन लोग रहे, अपने अखलाक के अंदर, अपने किरदार के अंदर उन्होंने कोई ज्यादती और जुल्म नहीं किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते रहे। इसका ये मतलब नहीं होता कि उनकी पूरी जिंदगी जो है हर लम्हा वो नाफरमानी के जुमरे में नहीं आया, कोई गुनाह उन्होंने नहीं किया। असल में गुनाह करना कोई उस तरह का जुर्म नहीं है, गुनाह करने के बाद तलाफी न करना सबसे बड़ा जुर्म है। इसलिए अल्लाह ताला ने गुनाह करने की जो सलाहियत दे दी है, इसका मतलब ये है कि गुनाह होंगे, तो लिहाजा गुनाह करना उतना मामला नहीं है जितना गुनाह पर इसरार करना और तलाफी न करना। गलती करना कोई जुर्म नहीं है, जुर्म यह है कि गलती करने के बाद तलाफी न की जाए, उसकी तस्लीम न किया जाए। तो जो लोग मतलब हट धर्म नहीं है, गुनाह हुए तलाफी कर ली, गलतियों की तलाफी करते रहे, तो इन लोगों के लिए जन्नतुल फिरदौस है। और
پھر ان سے کم درجے کے جو عام جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پھر جنت کے اندر مختلف درجات ہیں. تو یہ تفصیل اس لحاظ سے دی گئی ہے. فردوس اعلیٰ مقام. ایک تو سورہ المومنون کے اندر اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، سورہ المومنون ہے نا 18ویں سپارے کے اندر، ان میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے. آخر میں کہا کہ یہی جنت الفردوس میں ہوں گے اس کے وارث ہیں. تو یہ اعلیٰ مقام ہے فردوس کا. تو اس کے اندر وہ نماز کے اندر خشوع کرنے والے، وہ اپنے عہد کی پابندی کرنے والے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے والے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ دوسرے مقامات پر اگر وہ گناہ کریں تو اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو یہ صفات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور فردوس کا مستحق بنائے. جزاک اللہ. دعا کر لیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. دعا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہم سب پر رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اعمال کو درست فرما، عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ بالخصوص جو کورونا کی وبا ہے، یہ ٹرائل ایسے تو دور کرنے والا ہے، دور فرما. اپنے بندوں پر رحم فرما اور اسے تو دور کر دے. اور جو فوت ہو گئے ہیں یا اللہ تم سب کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ.